ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک حدیث شریف سنیں پھر اس پر میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے اپنے موضوع پہ بات کرتا ہوں. اسی درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے یہ 2-3 جمعہ سے اس لیے میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ کم سے کم اس کو اپنا عمل بنا لیں کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں. ایک روایت سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی ملکا آتاہ اسماء الخلائق. ایک ایسا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. کل مخلوقات کی آواز جو ہے وہ فرشتہ سنتا ہے. فہو قائم علی قبری. وہ فرشتہ کہاں رہتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ میرے قبر کے پاس رہتا ہے. پوری کائنات کی آواز وہ فرشتہ سنتا ہے, پوری مخلوقات کی. اور سرکار فرماتے ہیں وہ میرے قبر کے پاس رہتا ہے. اذا مت فلیس احد یصلی علی صادقا من قلبہ. جب کوئی بندہ, کوئی شخص, میرا چاہنے والا صدق دل سے, محبت کے انداز میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے انداز میں, کیونکہ لفظ ہے صادقا من قلبہ, صدق دل سے. ایک ہوتا ہے درود پڑھنا رسمی پڑھ لینا, اور ایک ہوتا ہے کہ پھر سرکار کی طرف توجہ لے جانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیات اپنے اوپر طاری کر لینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا حسن اور آپ کے کمالات میں کھو کے پڑھنا. ٹھیک, تو جو اس کیفیت کے ساتھ درود پڑھتا ہے, 2-3 جمعہ سے میں اسی لیے حدیث پاک سنا رہا ہوں فضائل درود پہ, کہ میں نے کہا کہ دنیا میں نے ابھی تک جو پڑھا ہے درود سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے درود پاک کہ اللہ اس کو رد ہی نہیں فرماتا ہے. کوئی بھی ہو, کتنا بڑا پاپی ہو, کتنا بڑا پاپی ہو, اگر وہ درود پڑھ دے تو رد نہیں فرماتا اللہ. کبھی ایک اشکال ہوا ذہن میں, ایسے کیسے؟ تو میں نے اس پر پیش کیا تھا حوالہ. درود میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود نازل فرما. اس کا معنی یہی تو ہوتا ہے نا, یا صلی اللہ علی النبی, اے اللہ درود نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا اللہم صلی علی محمد, اے اللہ درود نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہی ہے نا اس کا معنی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, درود نہیں پڑھتے ہیں, کہتے تو ہیں اس کو درود. اس نے کہا بھی درود پڑھو, مگر محبوب ایسا ہے, کہا تو مگر پڑھنے نہیں دیا. کہا یہ بھی میرا ہی ہے کیونکہ محبوب میرا ہے. تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ وسلام, اے اللہ تو درود نازل فرما. اب اللہ ہماری طرف سے درود بھیجتا ہے, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہم تو یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ درخواست, ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, جس کو ہم درود کہتے ہیں, جس کا معنی یہ ہوتا ہے عربی میں کہ اے اللہ تو درود نازل فرما. اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ میں درود پڑھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, نہیں, اے اللہ تو درود بھیج. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, عرض کرتے ہیں مولا میری طرف سے درود پڑھ دے اس پہ, اپنے محبوب پہ. اب اللہ ہماری طرف سے درود پڑھتا ہے, ہماری طرف سے درود بھیجتا ہے. تو بتائیں اللہ کا کوئی عمل مردود ہو سکتا ہے؟ سارے عمل اس کے مقبول ہے, وہ رب ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ درود جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں
تو اللہ ہماری طرف سے درود بھیجتا ہے، تو اب وہ عمل رد تو نہیں ہو سکتا نا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا درود جو بھی پڑھ دے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ حدیث سن لیں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو کل مخلوقات کی آواز سنتا ہے۔ اب جب کوئی صدق دل سے حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں درود پڑھتا ہے، الا قال یا محمد صلی علیک فلان ابن فلاں، اب وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، وہ قبر شریف پہ کھڑا ہوا ہے کیونکہ حضور کا خادم ہے، کیونکہ اس کے جو سردار ہیں شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے چوم رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، تو یہ خادم کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے، سب کی آوازیں سنتا۔ اب کوئی صدق دل سے درود پڑا، اب اپنی قسمت پہ آپ ناز کریں اور ذرا سوچیں آپ، یہ جو درود میں پڑھاتا رہتا ہوں کیوں؟ میں نے بچوں میں بھی کہا، جامعۃ الصالحات جو لڑکیوں کا مدرسہ تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تقریباً 3.25 لاکھ درود شریف انہوں نے پڑھا ربیع الاول شریف میں۔ ہمارے بچوں کو بھی ہم نے کہا کئی لاکھ ہمارے بچوں نے درود پاک پڑھا ہے، الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں اس کو مشن بنا لیں، آپ چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے، غور کرنا، اگر درود شریف ابھی بھی نہ پڑھیں آپ چلتے پھرتے تو پھر آپ سمجھیں۔ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے جب کوئی درود پڑھتا ہے دل سے، تو کیا کہتا ہے، قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے، فلاں نام کے ساتھ، محمد اجمل ابن محمد اسرائیل خان نے کیا کیا ہے یا رسول اللہ، آپ پر اس نے درود پڑھا ہے۔ سوچیں ذرا، غور کریں، ایک مرتبہ آپ نے درود پڑھا، ادھر فرشتہ آپ کا نام آپ کے محبوب کے پاس پیش کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے، قاری رضوان نے، فلاں نے، باپ کا نام بھی فرشتہ، یا رسول اللہ فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیتا ہے وہ فرشتہ۔ کہنے میں ویسے آسان ہے، مگر تصور کریں، ہم جیسے پاپی گنہگار حضور کا حیات ظاہری ہم لوگ نہ پا سکے، مگر کیا یہ کم نہیں ہے کہ درود پڑھو تو فرشتہ آپ کا نام محبوب کے سامنے عرض کر دے کہ آقا اس نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو درود زندگی کا مشغلہ بنا لیں، چلتے پھرتے زندگی پر پڑھتے رہیں۔ اب جب یہ کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے باپ کے ساتھ وہ آپ پر درود بھیجا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فیصلی الرب تبارک و تعالی ذلک رجل بکل واحدۃ عشرا۔ اب انعام کیا ملتا ہے کہ جب وہ نام پیش کیا فلاں نے پڑھا ہے، تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ اس شخص پر ایک درود کے بدلے میں پڑھنے والے پر 10 مرتبہ اللہ درود نازل فرمائے گا۔ آپ حضور پہ درود پڑھیں ایک بار، اور وہ رب ہو کہ آپ پہ 10 مرتبہ درود بھیجے۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت، درود پاک کی فضیلت۔ اس لیے میں آج 2-3 جمعہ سے کوشش کر رہا ہوں اپنے گھروں میں بھی آپ بتائیں کہ سب کے سب درود پاک پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پہ درود پڑھا کریں۔ گھر کا ایک ماحول بنائیں ایسا کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ کسی کا کام رک گیا، کیونکہ روایتیں میرے پاس بہت ہیں، کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، کاروبار رک گیا ہے، نہیں ہوتا ہے، تو اس کا عمل کون سا ہے؟ یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنی چیزوں کو دور فرماتا ہے۔ فَإِنَّهَا تُكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْفَهُومَ وَالْكَرْبَ وَتُكْسِرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِيَ الْحَوَائِجِ۔ اگر حضور پر کوئی سچے دل سے درود پڑھے نا، تو وہ تفکرات، غم، کرب، ان تمام چیزوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو غم گھیرے ہوئے ہیں نا، اس کا علاج حضور نے بتایا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ محبوب پر درود پڑھو، اور فرمایا رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جو حاجتیں رکی ہیں اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک جگہ تو سرکار فرماتے کم سے کم یہ سب سوچ کے پڑھ لیا کرو
میرے آقا فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃً، سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے کون ایسا عاشق ہوگا جو نہیں تڑپتا ہوگا، جبکہ وہاں پرسان حال کوئی نہیں ہوگا؟ کون ایسا بندہ ہوگا نہیں جو نہیں چاہتا ہوگا کہ حضور کا قرب مل جائے، حضور بات کر لیں؟ مگر سرکار فرماتے ہیں عمل یہ کر لیں دنیا میں، حضور کا فرمان سچا ہے، بالکل سچا۔ تو اب یہ فرمان سنیں، فرماتے ہیں میدان محشر میں بالکل میرے قریب جو شخص ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ کوئی ایسا شخص ہوگا جو حضور کا قرب نہ چاہے؟ یار ہم لوگ تو روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، پھر ان کے سوا ہے کون؟ ان کے سوا ہے کون؟ تو حضور پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ تو یہ چند حدیثیں میں نے فضیلت درود پہ عرض کر دی۔